بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کے سامنے مخاطب ہے۔ ناظرین، پاکستان کا سیاسی ٹیمپریچر مزید بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو جس طرح ہٹایا گیا بقول ان کے کہ ایک بیرونی سازش کی گئی تھی، امریکہ نے سازش کی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حکومت جن بنا پر گئی، یعنی تحریک عدم اعتماد کی وجہ پہ ان کی حکومت چلی گئی، ان کو اپنے گھر جانا پڑا، ان کو حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے، اور وہ اس کی جو مین وجہ تھی وہ ان کے جو وہ 46 منحرف اراکین، جن میں 26 اراکین پنجاب اسمبلی کے تھے اور تقریباً 20 ایم این ایز جو قومی اسمبلی کے جو اراکین تھے، ان کی بنا پر ان سے جو انہوں نے بغاوت کی تھی، انہوں نے پارٹی سے منحرف ہو گئے تھے، انہی بنا پر ان کی حکومت کو جو ہے بڑا دھچکا لگا اور ان کو گھر جانا پڑا۔ آج ایک بہت بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو ہی تقریباً 46 اراکین جو منحرف اراکین تھے اور وہ جو پارٹی سے منحرف ہو گئے تھے بقول پارٹی کے، اور ان کے خلاف پھر سابق وزیر اعظم عمران خان نے ڈکلیریشن فائل کی تھی، ریفرنس فائل کیا تھا، پہلے اسپیکر اسمبلی کے پاس اور پھر بعد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے میں جو ان منحرف اراکین کے خلاف جو ریفرنس ابھی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ لیکن کل کی ڈیولپمنٹ ہے کہ کل تمام منحرف اراکین 46 اراکین، جن میں 20 ایم این ایز اور 26 جو ہے وہ پنجاب اسمبلیز کے جو ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے جوابات داخل کرائے اس ریفرنس میں، اس ڈکلیریشن میں، جس کے خلاف پارٹی کی قیادت سابق وزیر اعظم عمران خان نے ان کے خلاف ڈکلیریشن اور ریفرنس فائل کیے تھے کہ ان کو اسمبلی کی رکنیت سے نااہل کیا جائے، ان کو برخاست کیا جائے، ان کی اسمبلی کی رکنیت جو ہے وہ ختم کی جائے۔ یہ آج اس پروگرام میں اس تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اگلے ہفتے منگل سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 63A کے حوالے سے جو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے ایک ریفرنس فائل ہوا تھا سپریم کورٹ میں ایک مہینہ پہلے، اور اس ریفرنس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی صلاح لی تھی، ان کی اوپینین لی گئی تھی 63A کے حوالے سے کہ یہ جو منحرف اراکین ہیں جو آئین کے آرٹیکل 63A کے ذریعے جب یہ منحرف ہو جاتے ہیں تو ان کے خلاف کیوں نہ ہی لائف ٹائم ان کی تاحیات نااہلی کیوں نہیں جائے، اور اس بابت میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے صدر پاکستان نے اس کی تشریح مانگی گئی ہے، اس کی اوپینین مانگی گئی۔ تو پیر کے دن لارجر بینچ جس کو ہیڈ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، اور وہ 63A والے جو ریفرنس ہے اس پر سماعت کرے گا۔ تو بڑی دلچسپ سچویشن بڑی ہو گئی ہے، بڑی دلچسپ سچویشن آپ پہنچی ہے، کیونکہ جس طرح پہلے میں نے آپ کو کہا کہ منحرف اراکین نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے جوابات داخل کرائے، اور ان جوابات میں انہوں نے باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو لگائے گئے الزامات تھے، جو ریفرنس فائل کیا گیا، جو ڈکلیریشن فائل کی گئی اور کہ یہ پارٹی سے منحرف ہو گئے، ان تمام منحرف اراکین نے اپنے جوابات میں اس موقف کا اظہار کیا ہے کہ نہ تو انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، نہ انہوں نے پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، اور نہ ہی کسی دوسری پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا ہے۔ یہ انہوں نے یہ جوابات جمع کرائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ انہوں نے 63A کے حوالے سے جو پارٹی کے جو سربراہ ہیں وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے 63A کا جو ہے سہارا لیا گیا ہے، اور یہ صرف اور صرف ان کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اور پارٹی کو ایک ڈکٹیٹرشپ پر استوار کرنے کے لیے ایک کوشش کی گئی ہے، اور ان کی آواز کو، ان کے آزادی رائے کو جو ہے دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو بینچ تشکیل ہوا ہے اس پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بینچ نامکمل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری، انہوں نے الیکشن کمیشن میں موقف اختیار کیا ہے کہ وہ ایسے شواہد پیش کریں گے، ایسے ایویڈنس لائیں گے جن سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان منحرف اراکین نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے غداری کی ہے۔ تاہم
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چونکہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر نے باقاعدہ اگلے منگل تک تمام جو پارٹیز کے جو وکلا ہیں، جو تمام پارٹیز کے وکلا ہیں جو اس میں جو کیس میں جو فریق ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ منگل کے دن تک اپنے دلائل مکمل کریں اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ صادر کرے گا۔ ناظرین، سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان منحرف اراکین نے یہ جو جوابات جمع کرائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 63A کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدر کی جانب سے ریفرنس بھی دائر ہوا، اس پر بھی سماعت جاری ہے اور پیر کو اس پر سماعت دوبارہ شروع ہوگی، اور پچھلے سماعت پر عید سے پہلے جب وہ سماعت کو ملتوی کر رہے تھے تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ چونکہ ہم سے آئینی رائے مانگی گئی ہے، ہم سے سلام مانگی گئی ہے، ہم سے اوپینین مانگی گئی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا اور عدالت کا کام ہے کہ قانون کی تشریح کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نہ دیکھنا ہو یہ ہوگا کہ ہمیں ایک میچیور ڈیموکریسی کی طرف جانا پڑے گا، یہ وقت کی عین ضرورت ہے کہ ہمارا ملک ایک میچیور ڈیموکریسی کی طرف وہ گامزن ہو۔ اب باقاعدہ منگل پیر کے دن اس پہ سماعت شروع ہوگی، لیکن آتے ہیں جو منحرف اراکین نے یہ جو دلائل دیے ہیں، جو اپنے جوابات دیے ہیں، اور اس پر باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا وہ موقف، وہ الزامات بالکل ان کو رد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، 63A کیا کہتا ہے؟ 63A آئین کا ایک آرٹیکل ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو پارٹی اس میں لکھا ہے 63A میں، اور وہ کچھ شرائط ہیں کہ کس طرح ایک اسمبلی کی رکنیت ایک ممبر چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا وہ اپنی رکنیت کیسے کھو سکتا ہے۔ وہ ان بنا پر کھو سکتا ہے کہ یہ 63A میں جو لکھا ہے، جو کنڈیشن رکھے گئے، کچھ جو شرائط رکھی گئی کہ ان بنا پر اگر یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مجوزہ وہ ارکان صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے وہ اپنے سیٹ سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنی رکنیت کھو بیٹھتے ہیں۔ اور وہ کنڈیشنز کیا ہے، وہ کیا ہے، اس میں سب سے پہلا جو کنڈیشن ہے 63A میں، وہ یہ کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے۔ اگر ایک شخص پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے، ایک رکن کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر وہ پارٹی کا جو بھی منشور ہوتا ہے، جو پارٹی کا جو منشور ہوتا ہے، جو اصول طے کیے ہوتے ہیں، ان کی اگر خلاف ورزی کرے تو اس پر پھر اس کی نااہلی ہوتی ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی بات ہے اس میں یہ کہ وہ شخص، وہ رکن اگر پارٹی کے ہدایات کے خلاف کسی دوسری پارٹی کو وہ ووٹ دیں تو اس طرح پھر اس کی اسمبلی کی رکنیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا جو اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی رکن کو اگر پارٹی سے اختلاف ہے تو بجائے وہ کہ وہ لوٹا ہو جائے، وہ غداری کر جائے، تو وہ اپنے پارٹی سے استعفیٰ دے دے اور پھر اگلے الیکشن میں وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے، چاہے وہ آزاد الیکشن لڑے یا کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پر اپنا الیکشن لڑے تو وہ دوبارہ منتخب ہو کر آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ کنڈیشنز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ سب سے جو بڑا اس میں جو اہم پوائنٹ ہے، اگر کسی ممبر کی رکنیت جب ختم ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے، اگر اس ڈائریکشن کے خلاف، اس ہدایات کے خلاف وہ رکن تحریک عدم اعتماد کے وقت یا پرائم منسٹر کے حوالے سے جو ووٹنگ ہوتی ہے اس کے خلاف وہ ووٹنگ دیتا ہے، یا منی بل جو پیش کیا جاتا ہے جس پر حکومتی جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے، جو حکمران جماعت ہے، اگر وہ کوئی منی بل پیش کرنا چاہتی ہے اور اس پر پھر اپنے اراکین کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس منی بل کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کے حق میں ووٹ دینا، اگر اس کے خلاف وہ ووٹ دیتا ہے تو یہ 4 وہ بیسک کنڈیشن ہے جس کی بنا پر ایک شخص اپنی قومی یا صوبائی اسمبلی سے رکنیت وہ کھو بیٹھتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ جو انٹرسٹنگ سچویشن آ گئی ہے کہ اب تمام ان منحرف اراکین نے اب یہ دعویٰ کیا ہے، اپنے جوابات میں کہا ہے کہ نہ تو انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، نہ انہوں نے پارٹی کی ڈسپلن کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کیا۔ تو لہٰذا ان کے خلاف جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یہ جو ڈکلیریشن جمع کرائی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ان کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے یہ بے بنیاد ہے اور اس پہ کوئی صداقت نہیں، یہ مبہم ہے، اور اس کو انہوں نے اس سے گردانا ہے کہ یہ ایک صرف ڈکٹوریل پالیسی ایک متبرانہ اور ایک جابرانہ پالیسی اختیار کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو مسترد کیا۔ اب انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ پیر کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی کارروائی شروع ہونی ہے 63A پر، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلی سماعت پر یہ عید
عید سے پہلے جب اس کیس کو ملتوی کیا جا رہا تھا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے اور اس پر ہم جو ہے اپنی رائے دیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں ایک میچور ڈیموکریسی کی طرف جانا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی سماعت ہوئے ہیں 63A پر اور خاص طور پر جو سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا تحریک عدم اعتماد کے سلسلے حوالے سے، اس میں بھی کئی جج صاحبان نے کہا ہے کہ جب ایک شخص ایک پارٹی کا ٹکٹ لیتا ہے، ایک پارٹی اسے دعوت دیتی ہے، اس کو ٹکٹ دیتی ہے اور اسی ٹکٹ پر وہ رکن جو ہے وہ الیکشن لڑتا ہے اور اس الیکشن میں کامیابی کے بعد اسی پارٹی کے ٹکٹ سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے، لیکن بعد میں جب وہ اس پارٹی سے غداری کرتا ہے، لوٹا بن جاتا ہے یا پارٹی چھوڑ دیتا ہے تو یہ بہت بڑی بددیانتی ہے۔ یہ تمام بیشتر جج صاحبان نے یہ کہا، اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ چونکہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا اور ہمارا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، قانون کی تشریح کرنا، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بہرحال جو شخص جس پارٹی سے الیکٹ ہوتا ہے لہٰذا اس پارٹی کا جو رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں، جو ڈسپلن ہوتے ہیں، وہ اس کا پابند ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور جج صاحب جسٹس منیب اختر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ پارٹی چھوڑنا ایسا ہے کہ جیسے جس طرح ایک کینسر جو ہے بدن میں پھیل جاتا ہے اور وہ پورے بدن کو خراب کر دیتا ہے، تو اس لیے ایک پارٹی جو ہے اگر پارٹی کا رکن جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی پارٹی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس کے لیے ایک بہتر حل یہی ہے کہ وہ رکن بجائے یہ کہ وہ پارٹی چھوڑے، پارٹی سے غداری کرے، وہ سمپلی طور پر باعزت طور پر پارٹی سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دے۔ تو یہ وہ چند وہ حقائق ہیں جس پر ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی یہ دیکھنا ہوگا منگل کو اس پر دلائل مکمل ہونے، اور اس کے بعد ناظرین اس کا یہ ہے کہ اگر فرض کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان منحرف اراکین کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جا سکتا ہے، اور اگر منحرف اراکین کے خلاف فیصلہ آیا تو منحرف اراکین جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ انٹرسٹنگ امر یہ ہے کہ اب چونکہ 63A کا بھی کیس ہے اور اب 63A پر بھی فیصلہ آنا ہے، تو اب یہ دیکھنا یہ ہوگا اور کہ اس کا کیا آئینی پہلو کیا نکلتا ہے، اس تمام جو ایشو ہے، تمام جو مسئلہ ہے، اس کا کیا حل نکلتا ہے، یہ اب دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس پر کیا فیصلہ دیتا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو صدر پاکستان کا جو ریفرنس جو ہے پینڈنگ ہے، اس پر بھی اگلے ہفتے جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا، اور لہٰذا اب سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ان تمام منحرف اراکین کے جو ہے زندگی کا فیصلہ ہے، ان کی جو پولیٹیکل کیریئر کا جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس طرح صدر نے استدعا کی تھی کہ ان کو صلاح مانگا گیا تھا کہ کیوں نہ ان کو لائف ٹائم تاحیات جو ہے وہ نااہل کیا جائے، حالانکہ 63 آئین کے آرٹیکل 63 میں جو ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اس کی مدت صرف 5 سال لکھی گئی، اور وہ 5 سال بھی ڈسکوالیفیکیشن اس لحاظ سے ہے کہ اگر کوئی بندہ اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ کی ساورنٹی کے خلاف، اسٹیٹ کی انٹیگریٹی کے خلاف اس طرح کوئی کرتا ہے تو پھر وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہوتا ہے، یا ادروائز اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، جو نااہلی ہے، وہ صرف 5 سال ہے۔ تو آج کل کے یہ جو جوابات داخل کرائے گئے منحرف اراکین نے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر کیا نتیجہ آتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کل فواد چودھری جو کہ سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات نشریات تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ جو 25 جو خاص طور پر 25 جو اراکین تھے پنجاب اسمبلی کے، وہ پی ٹی آئی کے تھے، وہ منحرف تھے، اور لہٰذا ان کی وجہ سے جو ہے یہ پنجاب اسمبلی جو ہے یہ معرض وجود میں آئی۔ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کے فرزند حمزہ شہباز شریف اب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ تو فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ اس پروونشل اسمبلی کو نہ تو گورنر اس کو جو ہے ریکگنائز کر رہے ہیں، نہ وہ مانتے ہیں، اور نہ ہی اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اس کو مانتے ہیں، تو لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان 26 اراکین کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو پھر پنجاب اسمبلی کا جو فیوچر ہے، پنجاب اسمبلی کا جو اس وقت جو اسٹیٹس ہے وہ خطرے میں وہ ختم ہو جائے گی اگر ان 25 اراکین کے خلاف فیصلہ آیا اور ان کو ڈیسیٹ کیا گیا۔ تو چونکہ پنجاب اسمبلی میں جو آپ کا جو ووٹ کا اعتماد کا جو ووٹ لینا ہوتا ہے وہ اس پہ 186 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے، اور فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ 26 ارکان اگر ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تو وہ 186 اراکین پنجاب اسمبلی میں وہ پورے نہیں کیے جا سکیں گے، لہٰذا حمزہ شہباز
शरीफ की हुकूमत को फिर ख़तरा होगा, हो सकता है कि उनकी हुकूमत चली जाए। और साथ ही साथ फवाद चौधरी ने ये भी कहा कि उनके कुछ 3 अरकान जो है कौमी असम्बली से, वो भी जो है उन्होंने बाकायदा इसकी तरदीद की है कि वो उनके साथ नहीं थे, कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ के साथ नहीं थे। तो फवाद चौधरी का कहना था कि अगर वो 3 अरकान ने ये भी कह दिया हल्फन, तो फिर चूँकि जिस तरह कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेने के लिए 172 अरकान की ज़रूरत होती है, तो लिहाजा वो 3 अरकान फिर कम होंगे और इस तरह फिर शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है सेंटर में जो उनकी हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म है, उनको भी ख़तरा होगा और उसके बाद जो है मियाँ शहबाज शरीफ को दोबारा एतमाद का वोट लेना होगा। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन ये एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट थी और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमर्ज हो गई है कि आपको दोबारा बताता चलूँ कि मुनहरिफ अरकान ने कहा है कि ना तो उन्होंने पार्टी छोड़ी है, ना उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है और ना ही किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया, तो लिहाजा उनके खिलाफ ये रेफरेंस और ये डिक्लेरेशन बिल्कुल बेबुनियाद है। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा, लेकिन नए देखने वाले नाज़रीन से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।